کہ 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اور حدیث رسول کے مطابق قیامت کے دن یہ سورج جو ہے لوگوں سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ اور حدیث رسول کے مطابق آپ نے فرمایا کہ عینانی لا تمسہم النار، لوگوں 2 آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے لیے، لا تعداد بے شمار بے حد و حساب، انگنت درود و سلام جناب سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کی ذات گرامی و اقدس و مقدس و مطہر علی و بالابر نبی مکرم علیہ السلام کی ایک جامع ترین حدیث، آپ کا ایک بڑا عظیم فرمان ہے، صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ 7 یظلہم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، کہ 7 خوش نصیب ایسے ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ یہ 7 خوش نصیب کون ہیں؟ انہی کے بارے میں اختصار کے ساتھ آج کے اس خطبہ جمعۃ المبارک میں سنیں گے اور اس حدیث کو اختصار کے ساتھ پڑھیں گے۔ قیامت کے دن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر اس دن کا نقشہ اور منظر کھینچا، اللہ نے منظر نامہ بیان کیا ہے کہ قیامت کا دن کیسا ہوگا۔ ایک مقام پر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، کہ قیامت کا دن 50,000 سالوں کے برابر ہوگا، یعنی اتنا طویل دن ہوگا، اتنا لمبا دن ہوگا کہ گویا کہ دنیا کے 50,000 سالوں کے برابر وہ قیامت کا ایک دن ہوگا۔ اس دن کی حالت کیا ہوگی؟ فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، اللہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، اگر تم اللہ کے ساتھ کفر کرو گے، اگر تم اللہ کا انکار کرو گے، تو پھر تم ایسے دن سے کس طرح بچ سکتے ہو کہ جو دن بچوں کو بھی بوڑھا کر دے گا۔ یوم یجعل الولدان شیبا، جس دن بچے بھی بوڑھے ہو جائیں گے۔ گرمیوں کا موسم آ چکا ہے اور دوپہر کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہوتی، حالانکہ یہ سورج کروڑوں میل ہم سے دور ہے، اور حدیث رسول کے مطابق قیامت کے دن یہ سورج جو ہے لوگوں سے صرف 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ تدنى الشمس یوم القیامت من الخلق حتی تکون منہم کمقدار المیل، اللہ اس سورج کو قریب کر دیں گے حتیٰ کہ لوگوں اور سورج میں صرف 1 میل کا فاصلہ رہ جائے گا۔ اور دنیا میں تو اس سورج کی گرمی سے بچنے کے لیے ہمارے پاس طرح طرح کی سہولتیں میسر ہیں، طرح طرح کے اسباب میسر ہیں۔ ہمارے پاس ٹھنڈک کرنے کے لیے اے سی بھی ہیں، پنکھے بھی موجود ہیں۔ ہم دھوپ کی گرمی میں گھروں سے باہر نہیں نکلتے، لیکن وہ قیامت کا دن اور حدیث رسول کے مطابق فرمایا کہ فَيَكُونُ النَّاسُ عَلَى قَدْرِ أَعْمَالِهِمْ فِي الْعَرَقِ، اس سورج کی گرمی کی وجہ سے لوگ پسینوں میں غوطے کھا رہے ہوں گے، پسینوں میں ڈوب رہے ہوں گے۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ قیامت کے دن اللہ سے سوال کریں گے
کہ اللہ اس پسینے سے جان چھڑا دے، خواہ تو جہنم کے اندر کیوں نہ ڈال دے، اللہ اس پسینے سے تو بچا لے۔ اور میرے بھائی، اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اس دن اس گرمی سے بچنے کے لیے کوئی جگہ نہیں ہوگی، کوئی سایہ نہیں ہوگا، صرف ایک ہی چیز کا سایہ ہوگا اور وہ اللہ کے عرش کا سایہ ہوگا۔ حدیث رسول کے مطابق یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ کے عرش کے علاوہ اور کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا۔ اور اللہ یہ سایہ کن لوگوں کو نصیب کرے گا؟ جن میں سے 7 خوش نصیبوں کا اس حدیث میں ذکر ہے۔ سب سے پہلا شخص الامام العادل، وہ شخص جس کو اللہ نے حکمرانی دی ہو، جس کو اللہ نے حکومت اور اقتدار دیا ہو، اور وہ اپنی اس حکمرانی میں عدل و انصاف کرے۔ عدل کرنے والا بادشاہ، انصاف کرنے والا حکمران، اللہ اسے قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ اب عدل سے مراد کیا ہے؟ عدل سے مراد صرف یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرنا؟ نہیں میرے بھائی، عدل سے مراد سب سے پہلے یہ ہے کہ انسان اللہ کی ذات کے ساتھ انصاف کرے۔ اس انصاف کا تعلق جو ہے وہ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ ہے، عقیدہ توحید کے ساتھ ہے، اللہ کے دیے ہوئے قانون کو زمین پر نافذ کرنے کے ساتھ ہے۔ اور ہمارے ہاں ہوتا کیا ہے؟ قرآن و حدیث کے موجود ہونے کے باوجود بھی حکمران طبقہ اپنی مرضی کے قانون بناتے رہتے ہیں۔ اس عدل اور انصاف کا تعلق نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات کے ساتھ ہے، آپ کے فرامین اور آپ کی احادیث کے ساتھ ہے، آپ کی سنتوں کے ساتھ ہے، کہ انسان پیارے پیغمبر کی سنتوں کو اختیار کرنے والا ہو، بدعات سے جان چھڑانے والا ہو، دور بھاگنے والا ہو۔ اور اس کے بعد جو ہے اس عدل کا تعلق رعایا کے ساتھ ہے، لوگوں کے ساتھ ہے، کہ انسان لوگوں کے ساتھ جو ہے انصاف والا معاملہ کرے۔ اللہ فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، وہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ امانتوں میں خیانت نہ کیا کرو، بلکہ جس شخص کی امانت ہو اس تک پہنچا دیا کرو۔ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، اور جب تم لوگوں میں فیصلہ کرو تو عدل و انصاف سے فیصلہ کیا کرو۔ اس فیصلہ کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس کا تعلق صرف بادشاہ کے ساتھ نہیں، بلکہ کسی بھی انسان کو اگر 2 لوگوں میں فیصلہ کرنے کا اختیار مل جائے، اگر وہ وہاں پر انصاف کرے گا تو قیامت کے دن اللہ کے ہاں اللہ کے عرش کے سائے کا مستحق ہوگا۔ تو میرے بھائی، اس سے مراد ہے کہ کوئی چھوٹی حکومت ہو یا بڑی ہو، کوئی چھوٹا اقتدار ہو یا بڑا ہو، انسان اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ انصاف والا معاملہ کرے۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ ما من عبد یسترعیہ اللہ رعایۃ، اللہ جب کسی شخص کو حکومت عطا کر دیتے ہیں، اقتدار دے دیتے ہیں، اور اس کی موت اس حالت میں ہوتی ہے کہ وہ اللہ کی مخلوق پر ظلم کرنے والا ہوتا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ نا انصافی کرنے والا ہوتا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اللہ نے ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیا ہے۔ میرے بھائی، دوسرا خوش نصیب کون سا ہے؟ وَرَجُلٌ نَشَعَ بِعِبَادَةِ اللَّهِ، وہ شخص جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو، جو شخص اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اپنی جوانی کے مراحل سے گزرے، جس کی جوانی اور نوجوانی کے مرحلے جو ہیں اللہ کی بندگی میں گزرے، یہ وہ خوش نصیب ہے جسے اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ نبی مکرم علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ لوگوں اغتنم خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کے آنے سے پہلے 5 چیزوں سے فائدہ حاصل کر لو۔
ان میں سے ایک چیز کیا ہے؟ شبابک قبل حرمک، بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے جوانی میں فائدہ حاصل کر لو۔ اور یہ جوانی کی عبادت نا اللہ کے ہاں بڑی پسندیدہ عبادت ہے۔ اصحاب کہف کا واقعہ آپ نے سنا ہے، جو جناب سیدنا نوح علیہ السلام سے پہلے گزرے ہیں، جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے پہلے یہ گزرے ہیں، اور اللہ نے ان نوجوانوں کا واقعہ قرآن میں بیان کر دیا تاکہ قیامت تک ان کے واقعے کی تلاوت ہوتی رہے۔ اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام جنہوں نے پوری جوانی عقیدہ توحید میں گزار دی، گھر سے نکال دیے گئے، آگ کے اندر ڈالے گئے، اپنے علاقے سے نکال دیے گئے، اپنی اولاد کی قربانیاں دینی پڑی، اور اللہ نے پھر مقام و مرتبہ کیا دیا؟ اللہ نے نبوت ہی آپ کی اولاد میں رکھ دی کہ ابراہیم آج کے بعد جو نبی یا رسول آئے گا تیری اولاد میں سے آئے گا۔ نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ لا یزول قدم عبد یوم القیامہ، قیامت کے دن کوئی بھی شخص اپنا قدم ہلا نہیں سکے گا، میدان محشر سے ہل نہیں سکے گا حتیٰ کہ وہ 5 سوالوں کے جواب دے دے۔ جب تک 5 سوالوں کا جواب کوئی نہیں دے سکے گا اللہ اس کو پاؤں ہلانے کی اجازت بھی نہیں دیں گے۔ ان میں سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ ان عمرہ فیما افنا، جو اللہ نے زندگی دی تھی یہ زندگی کہاں گزاری ہے؟ اس سے فائدہ حاصل کیا یا اس کو ضائع کیا؟ اللہ کی بندگی کی یا اللہ کی نافرمانی؟ اور پھر دوسرا سوال جو ہے وہ جوانی کے بارے میں ہوگا، وعن شبابہ فیما ابلا، اللہ اس جوانی کے بارے میں سوال کریں گے کہ میرے بندے میں نے تجھے عمر کا بہت بہترین حصہ اور جوانی کے دن دیے تھے، تو نے اپنی وہ طاقت کہاں پر صرف کر دی؟ اللہ کی بغاوت کے اندر، اللہ کی نافرمانی میں، یا یہ کہ انبیاء کے طریقے کے مطابق انسان نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں صرف کی ہو۔ تیسرا خوش نصیب انسان، وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ شخص جس کا دل مسجد کے ساتھ جڑا رہے، جس کو مسجدوں کے ساتھ اس کے دل، وہ انسان مسجد کے ساتھ معلق رہے، اس کا تعلق اللہ کے گھر کے ساتھ ہو، اللہ کے گھر کو بنانے کے ساتھ ہے، تعمیر کرنے کے ساتھ ہے، اللہ کے گھر کی آباد کاری کے ساتھ ہے، اللہ کے گھر میں آ کر نماز پڑھنا، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر و اذکار کرنا، اللہ کے گھر میں آ کر ٹائم گزارنا۔ اور نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان، فرمایا کہ وَمَن تَوَضَّأَ وَجَاءَ إِلَى الْمَسْجِدِ، جو انسان گھر سے وضو کر کے مسجد کی طرف آتا ہے، جب وہ مسجد میں پہنچتا ہے فرمایا کہ فَهُوَ زَائِرُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ اللہ کا مہمان ہوتا ہے۔ وہ مسجد میں آنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہوتا۔ ہمارے ہاں جب نماز کے لیے اذان ہو جاتی ہے، مسجد سے مؤذن جو ہے وہ اللہ کا پیغام سنا دیتا ہے کہ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور سبھی لوگ اپنی دکانیں کھلی رکھتے ہیں، کوئی بند نہیں کرتا۔ چند خوش نصیب لوگ، 1 یا 2 3 خوش نصیب لوگ پورے بازار سے اٹھ کر دکانیں بند کر کے نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں، اور باقی دکانوں والے انہیں حقارت کی نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ مسجد میں جا رہا ہے، اس کے پاس اور کوئی کام کرنے کے لیے ٹائم نہیں ہے۔ اور میرے بھائی، وہ مسجد میں آنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، وہ اللہ کا مہمان ہے۔ اور حدیث رسول کے مطابق آپ نے فرمایا کہ جو ضیافت کرنے والا ہوتا ہے، مہمان نوازی کرنے والا ہوتا ہے، اس کا حق ہوتا ہے کہ اپنے مہمان کو عزت دے۔ اسی طرح حدیث رسول کے مطابق قیامت کے دن میدان محشر میں جب ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا، کسی شخص کو بھی کچھ نظر نہیں آئے گا، تو بشر المشائین فی الظلم بالنور التام یوم القیامہ، پیارے پیغمبر نے فرمایا کہ اندھیروں میں چل کر، اندھیرے میں چل کر جو مسجد میں آنے والے لوگ ہیں، یعنی فجر کی نماز کے لیے اور عشاء کی نماز کے لیے، اللہ انہیں قیامت کے دن مکمل روشنی عطا کرے گا
کہ میدان محشر میں ان کے دائیں بھی بائیں بھی آگے بھی پیچھے بھی نور ہی نور ہوگا، اور یہ اللہ کی اس دی ہوئی روشنی میں چل کر اللہ کی جنت تک پہنچ جائیں گے۔ اس کے بعد میرے بھائی چوتھا خوش نصیب آدمی یہ کون ہے؟ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجتمعا علیہ وتفرقا علیہ۔ ایسے دو خوش نصیب لوگ جو اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، اللہ کی خوشنودی کے لیے آپس میں محبت کرتے ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ہر انسان کسی نہ کسی سے محبت کرتا ہے، اس کی دوستی اور یارانہ ہوتا ہے، لیکن میرے بھائی اللہ کے بندو، حدیث رسول کے مطابق قیامت کے دن تمام رشتہ داریاں ختم ہو جائیں گی، حتیٰ کہ بیٹا باپ کو نہیں پہچانے گا، بیٹی ماں کو نہیں پہچانے گی۔ یوم یفر المرء من اخی، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اس دن آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا کہ کہیں یہ میرے سے نیکی کا مطالبہ نہ کر لے، کہیں میرے سے ایک نیکی نہ مانگ لے۔ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، اپنے ماں باپ سے بھاگے گا، کہیں میرے والدین مجھ سے ایک نیکی کا سوال نہ کر لے۔ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اپنی بیوی سے اپنی اولاد کو چھوڑ کے بھاگ جائے گا، کسی کی فکر نہیں ہوگی۔ لیکن وہ لوگ جو دنیا میں اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے محبت کرتے ہوں گے آپس میں، قیامت کے دن یہ محبت قائم رہے گی اور اللہ انہیں اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ بلکہ حدیث رسول کے مطابق نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ دنیا میں میری خاطر محبت کرتے ہیں، آپس میں مل کر بیٹھتے ہیں، ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے پر پیسہ خرچ کرتے ہیں، یعنی کسی کی ضروریات پوری کر دیتے ہیں، اس انسان کو کھانا کھلا دیتے ہیں، اس کو کوئی بھی اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ایسے انسان کے لیے میری اللہ کی محبت واجب ہو جاتی۔ پانچواں خوش نصیب آدمی کون ہے؟ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ۔ پانچواں خوش نصیب وہ ہے جسے کوئی بھی عورت دعوت گناہ دے، جو کسی بڑے عہدے والی، کسی عمدہ عہدے والی، اچھے خاندان کی خوبصورت عورت اس کو دعوت گناہ دیتی ہے، لیکن اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے۔ فقال انی اخاف اللہ، وہ کہہ دیتے ہیں میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ ایسے خوش نصیب کو اللہ قیامت دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، کہ جو انسان اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا، یعنی میں نے قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے، حساب و کتاب دینا ہے، جو اس گھڑی سے ڈر گیا اور اپنے نفس کو خواہشات سے روکا، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ اللہ نے جنت کو بنایا ہے۔ میرے بھائی چھٹا آدمی کون ہے؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّىٰ لَا تَعْلَمُ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ۔ چھٹا خوش نصیب وہ ہے جو صدقہ اور خیرات کرتا ہے، لیکن اتنا چھپا کر کہ اس کے بائیں ہاتھ کو پتہ نہیں چلتا دائیں ہاتھ نے کیا خرچ کیا ہے۔ ایسے شخص کو بھی اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا کہ کل امرئ فی ظل صدقتہ، قیامت کے دن ہر وہ شخص جس نے چھپا چھپا کر صدقہ کیا ہوگا، وہ قیامت کے دن جب تک حساب و کتاب نہیں ہو جائے گا اپنے صدقے کے سائے میں رہے گا، اللہ اس کے صدقے کو اس کے اوپر سایہ بنا دیں گے۔ میرے بھائی ساتواں آدمی کون ہے؟ آخری، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ۔ ساتواں آدمی، ساتواں وہ خوش نصیب جس کو اللہ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے، جو انسان تنہائی میں بیٹھ کر، علیحدگی میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا ہے اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل پڑتے ہیں، وہ رو پڑتا ہے،
اللہ ایسے شخص کو قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب کریں گے۔ اور حدیث رسول کے مطابق آپ نے فرمایا کہ عینانی لا تمسہم النار، لوگوں دو آنکھیں ایسی ہیں جنہیں جہنم کی آگ چھو نہیں سکتی۔ ایک وہ آنکھ جو اللہ کے ڈر کی وجہ سے رو پڑی ہو، جس میں سے آنسو نکل گیا ہو، اور دوسری وہ آنکھ جو جہاد فی سبیل اللہ میں سرحد پر پہرا دے، دشمنوں سے نگرانی کرے، مسلمانوں کو بچانے کے لیے بارڈر پر کھڑی ہو کر وہاں پر مجاہد بن کے جہاد کرتے ہوئے پہرا دے گا۔ ان دو آنکھوں کو اللہ جہنم میں کبھی بھی نہیں پھینکے گا۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، یہ مسجدیں، یہ مدارس دین اسلام کے قلعے ہیں، اور حقیقت بات ہے کسی مبالغے کے بغیر، بلا مبالغہ، اگر رب کی زمین پر دین حنیف قائم ہے، اللہ کے دین کی دعوت دی جاتی ہے، لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا جاتا ہے، تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے، بنیادی جگہ جو ہیں وہ یہی مسجد اور مدارس ہیں۔ اور حدیث رسول کے مطابق احب البلاد الی اللہ مساجدها، پوری روئے زمین پر جو سب سے محبوب ترین جگہ اللہ کے ہاں ہے، سب سے پسندیدہ جگہ یہ ہے، وہ مسجد کی جگہ ہے۔ اور فرمایا کہ وَأَبْغَضُ الْبِلَادِ إِلَى اللَّهِ أَسْوَاقُهَا، اور جو سب سے ناپسندیدہ جگہ ہے وہ بازار ہے۔ ان مسجدوں کو تعمیر کرنا، اللہ کے گھر بنانا، یہ اللہ کے نبیوں کا طریقہ ہے۔ جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چھوٹے سے بچے جناب اسماعیل اور اس کی والدہ ہاجرہ کو اللہ کے گھر کے پاس چھوڑا۔ عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ، کس لیے اللہ؟ تاکہ جب یہ بڑا ہو تو اللہ نماز قائم کرے، نماز پڑھنے والے ہوں، اللہ تیرے گھر کو آباد کرے۔ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ مکہ المکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے نا، ابھی آپ نے اپنا گھر نہیں بنایا تھا، آپ کسی اور کے گھر میں رہ رہے تھے، آپ کا سامان کسی اور کے گھر میں پڑا تھا، امہات المؤمنین کے لیے حجرے نہیں بنائے گئے تھے، رہنے کی جگہ نہیں بنائی گئی تھی۔ سب سے پہلے پیارے پیغمبر نے اللہ کا گھر بنایا، مسجد نبوی کو تعمیر کیا، یہ بتانے کے لیے کہ لوگوں، مسلمان، مسلم معاشرہ جو ہے، مسلم سوسائٹی جو ہے، اس کی سب سے بنیادی ضرورت جو ہے وہ اللہ کا گھر ہے۔ مسجد کے بغیر مسلمان، دین اسلام ان کا تصور ہی نہیں ہے۔ اسی طرح نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو زمین پر اللہ کا گھر بناتا ہے، اللہ جنت میں اس کے لیے ایک محل تعمیر کرتے ہیں۔ اب یہ حدیث سن کر ہر انسان کے ذہن میں سوال آتا ہے کہ میرے پاس تو اتنا روپیہ اور پیسہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا گھر تعمیر کروں، ایک پلاٹ خرید کر اس کے اوپر بلڈنگ بناؤں، مسجد بنے۔ اور میرے بھائی، دین اسلام بڑا وسیع ترین دین ہے، پیارے پیغمبر کی تعلیمات بڑی وسیع ترین ہیں۔ حدیث رسول کے مطابق جو انسان اللہ کا گھر بناتا ہے، چھوٹا یا بڑا، حتیٰ کہ اس میں ایک اینٹ بھی اگر لگا دیتا ہے تو اس کا بدلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ من بنا للہ مسجدا، جس شخص نے اللہ کا گھر بنایا۔ اب حدیث رسول کے الفاظ کیا ہیں؟ قدر مفحص قطاط، حتیٰ کہ ایک تیتر کے گھونسلے کے برابر اس نے اللہ کا گھر بنایا ہے۔ تیتر کا گھونسلہ جو ہے ایک ہاتھ کے برابر ہوتا ہے، ایک ہاتھ سے بڑا نہیں ہوتا، یعنی اتنا بھی اس نے اللہ کے گھر میں حصہ ڈال دیا، ایک اینٹ بھی لگا دی۔ فرمایا کہ بن اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ اپنی رحمت کی بقدر، اللہ اپنی شان کے بقدر اس کے اس چھوٹے سے عمل کو دیکھ کر بھی اللہ جنت میں اس کے لیے ایک پورا محل تعمیر کر دیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔